अब मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुनीबुर्रहमान साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आप हज़रात से मुखातिब हो। हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुनीबुर्रहमान साहब। नारे तकबीर, अज़मते क़ुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वसल्लि अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अकमलिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व अफ़ज़लिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अशराफ उम्मती हमलतुल क़ुरआन व फ़ी रिवायतिल उख़रा इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिहि व फ़ी रिवायतिल उख़रा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वफ़ी रिवायतिल उख़रा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
تمام حضرات پیار و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ مجمع تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے، لیکن آواز نہیں ہے درود پاک کی۔ بلند آواز سے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں۔ آواز نہیں آئی اب بھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جن جن حضرات نے ہاتھ بلند کیا یقیناً ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہوگی۔ جتنی محبت ہے اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے۔ سب کہو آمین اور بلند آواز سے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر کے جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ روش روش چمن چمن یہاں لہو وہاں لہو۔ روش روش چمن چمن یہاں لہو وہاں لہو۔ میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی۔ دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی۔ کمزور کہاں تک جھیلیں گے اپنوں کی جفا غیروں کے ستم۔ نہایت ہی ذی وقار میرے واجب التعظیم زینت بزم محترم مکرم محتشم علماء کرام مشائخ عظام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، برادر مکرم
حافظ عبد الوہاب پندرانی کے سجائے ہوئے اس گلشن میں اسلام کا درد دل رکھنے والے میرے غیرت مند بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اسلام سے عقیدت رکھنے والے میرے مجروح دل مسلمان بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جامعہ لغت العربیہ المفتوحہ دنیا میں چلنے والے اداروں میں سے ایک یکتا ادارہ ہے جو آن لائن سسٹم کے تحت علم دین کی اشاعت، آنے والی نسلوں کی تربیت اور پردہ نشین ان ماؤں بہنوں کی علمی پیاس کو بجھانے والا یہ عظیم ادارہ جو اس مشن میں لگا ہوا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً میں اس موقع پر اہل حق کے عظیم محسن محترم جناب ڈاکٹر ولی خان المظفر دامت فیوزہم اور ان کے رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اور پرخطر حالات میں اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا، ان احباب کی سرپرستی فرمائی اور مکمل طور پر ہمتاً ان پر متوجہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور جہاں بھی وہ دنیا میں اس مشن میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کو ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس سوگواری کیفیت کے اندر یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا جہاں اس دین کو حاصل کرنے والی میری بہنیں آج اپنا درس نظامی کا سبق مکمل کر رہی ہیں، یقیناً ان کے لیے زندگی کا یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ جنہوں نے حفظ و ناظرہ پڑھا، درس نظامی کا کورس مکمل کیا، میں ان بچوں کو، بچیوں کو، ان بہنوں کو، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام اور ادارے کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان حالات میں کہ وقت کے شیخ الاسلام، استاذ الاساتذہ، یادگار اسلاف، پیکر عز و انکساری،
مخدوم و مکرم حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ، جن پر آج شہر کراچی میں حملہ ہوا، ان کے ساتھ 3 ساتھی جو خون میں لت پت ہوئے، ان میں سے غالباً تینوں اس وقت شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ جہاں یہ خوشی کا موقع ہے، جہاں میری بہنوں کی آج چادر پوشی ہوگی، وہاں میری بہنوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ رہا ہے۔ وہاں میری وہ بہنیں بھی ہیں جو آج اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ تو رہی ہیں، لیکن آواز سے کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ آج وہ معصوم بچے بھی ہیں جو اس شفقت سے محروم ہوئے، اپنے آنسوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے غیور مسلمانوں، میں دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ ہم تو اس قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، اس حدیث کو لے کر چل رہے ہیں، اس دین کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس دین کے بانی پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سرور کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان شہید کروا کے، اپنے چہرے پر زخم لگوا کر کے یہ سبق دیا تھا کہ اس دین کے راستے میں یہ حالات آئیں گے۔ جس پیغمبر نے اپنے چچا کے ٹکڑوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، ربا اگر تیری رضا، اسلام کی سر بلندی میرے چچا کے ٹکڑوں کے اندر ہے تو ربا میری رضا بھی اسی کے اندر ہے، جس میں تو خوش ہے میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ سندھ والو، وقت آ رہا ہے نعروں کا، سندھ والو آپ تو اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، یہاں شہیدوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ آپ کی دھرتی ایک وقت تھا دشمنان اسلام کے لیے ننگی تلوار، وقت کے عظیم مجاہد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو اس سٹیج کی زینت ہوا کرتے تھے، اور جن کی آواز باطل کے ایوانوں کو ہلا دیا کرتی تھی۔ جہاں پلانگیں بنی، شاید دشمن کی سوچ تھی کہ ڈاکٹر خالد کو ہٹا دیں گے تو سندھ کی دھرتی یا اہل حق کی صداؤں سے خاموش ہو جائے گی۔ شاید ان کی سوچ تھی اس کے بعد کوئی توحید کی صداؤں کو بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید ان کا تصور تھا پیغمبر کی ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صحابہ کرام کے ناموس اور اہل بیت کے ناموس کے گن گانے والا کوئی نہیں ہوگا، شاعر اسلام اور دینی مدارس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی بھول تھی۔ ایک ڈاکٹر خالد کو لیا تو ہر گھر میں ڈاکٹر خالد پیدا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ مدارس کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ علماء کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ حفاظ کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اگر وہ شہید ہو جاتے، وقتی صدمہ ہر انسان کو ہوتا، لیکن وہ شہادت کا جام پیتے۔ ہم ان کی اس شہادت پر وہ ماتم نہیں، بلکہ ہم اس پر خوشی کا اظہار کر کے دشمن کو یہ پیغام دیتے، یاد رکھنا اہل حق کا یہ خون جو گرا ہے، اس خون سے
اس دھرتی پر انقلاب آ کر رہے گا۔ میرے دوستو، یہ خون رائے گاں نہیں جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جب بھی اہل حق پکاریں گے تو میدان میں آئیں گے؟ جتنی یہ سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ ہمیں بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن مسلمانوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آزمائشوں سے دوری کی دعا کیا کرو، لیکن جب میدان آ ہی جائے تو پھر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ہم پیغمبر کے دین کو لے کر چل رہے ہیں، ہم قرآن کے نام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسی عنوان سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس پروگرام کے اشتہار کی زینت جو عنوان بنا ہے عظمت قرآن اور ختم بخاری، اسٹیٹ سیکرٹری نے بھی کوئی قرآن کریم کا ذکر کر کے مجھے لائن دے دی، اشارہ دے دیا، میں اس پر اپنی معروضات پیش کروں۔ عزیزان محترم، جہاں تک قرآن کریم کی عظمت کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کے مقام کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کی بلندی کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے گا کتاب جس کی ہوتی ہے اس کی نسبت کے مطابق کتاب کی شان ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کوئی شیخ الحدیث کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی شیخ الاسلام لکھ دیتا ہے، کوئی وقت کا محدث لکھ دیتا ہے، کوئی وقت کا مفسر لکھ دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، کوئی سیاستدان لکھ دیتا ہے، کوئی سائنسدان لکھ دیتا ہے، کوئی دانشور لکھ دیتا ہے، کوئی دانش مند لکھ دیتا ہے، کہیں صدر پاکستان لکھ دیتا ہے، کہیں صدر پاکستان کے ساتھ وزیر اعظم کی کتاب آ جاتی ہے۔ جتنی نسبت بلند ہے کتاب اتنی ہی بلند ہے، لیکن آؤ ذرا قرآن کی نسبت کو دیکھیں، ذرا قرآن کے مقام کی طرف نگاہ تو اٹھائیں، ذرا اس کتاب کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں۔ کون سی ذات ہے جس کی یہ کتاب ہے؟ کون سی ذات ہے جس نے اس کو نازل فرمایا؟ کون سی ذات ہے صرف کتاب ہی نہیں جس کا یہ کلام ہے؟ خود قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس کو ہم نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ تو قرآن کو نازل کرنے والی کون سی ذات ہے؟ بلند آواز سے اللہ کا نام جتنا ذوق سے لیں گے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کل کائنات کو بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اس آسمان کو قائم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ بولتے جائیے، اس زمین کو بچھانے والی کون سی ذات ہے؟ اس سورج کو، چاند کو روشنی اور چمک دینے والی کون سی ذات ہے؟ توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے حضرت انسان کو مقام بخشا، حضرت انسان کی عزت کو بلند فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، رب فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کو عزت عطا فرمائی، حسن و جمال عطا فرمایا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے چار چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کے جمال کو بیان کیا، انسان کے وقار کو بیان کیا۔ اس انسان کو خالق ارض و سما نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرما کر نبوت جیسا تاج سجا دیا، رسالت جیسی عظمت عطا کی۔ وہ رب اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ جس طرح وہ ذات کل کائنات کی خالق ہے، کل کائنات کی مالک ہے،
کل کائنات کی رازق ہے، پوری کائنات کے زندگی اور موت کے اختیارات اسی کے پاس ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ کون سی ذات؟ جب کوئی نہیں تھا وہ اس وقت بھی تھی، اور ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ قیامت برپا ہوگی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند ماند پڑ جائے گا، ستاروں کی رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر حدود سے بہہ پڑیں گے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ دن آئے گا کہ انسان پتنگوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اس دن بھی اگر کوئی ذات ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور وہ وقت بھی آئے گا جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی کاریگری ہے، آج کس کی قدرت ہے۔ اس وقت وہ ایک ہی رب کی ذات ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید۔ عزیزان محترم، جب اس رب نے فرما دیا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، یہ رب کی کتاب ہے، تو کیا کائنات میں ایسی نسبت کسی اور کتاب کو حاصل ہے؟ جی بظاہر اگر آپ غور کریں، آسمان سے اور کتابیں بھی آئی ہیں، محققین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے آسمان سے جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ میرے اور آپ کے معاشرے میں ہمیں جو کتابیں بتلائی جاتی ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، جن میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ عزیزان محترم، یہاں قابل غور چیز یہ ہے، آپ عظمت قرآن کو سن رہے ہیں، آخر آسمان سے اور کتابیں بھی تو آئی، تورات بھی رب نے نازل فرمائی، انجیل بھی رب نے نازل فرمائی، زبور بھی رب نے نازل فرمائی۔ ہمارا ایمان ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے۔ زبور کیا ہے؟ اللہ کی، بولتے جائیے، اللہ کی۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب ہونے میں یہ سب کتابیں ہیں، اور آج کا مومن، آج کا مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام کتابوں پر ایمان نہ رکھے۔ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں۔ ان تمام کتابوں کے ماننے کے باوجود اللہ نے جو مقام، جو عظمت قرآن کو دی ہے وہ دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ شہداد کوٹ کے غیور مسلمانوں، توجہ چاہوں گا، وہ کیسے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے زبور کو نازل تو فرمایا، یہ اللہ کی کتاب تو ہے، اللہ نے زبور کی خود تلاوت نہیں فرمائی۔ اللہ نے تورات کو نازل تو فرمایا لیکن خود تورات کی تلاوت نہیں فرمائی۔ اللہ نے انجیل کو نازل تو فرمایا لیکن انجیل کی تلاوت
خود نہیں فرمائی۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، جس کو کتاب مطہر کہا جاتا ہے، جس کو کتاب منزہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے کہ خالق کائنات نے اس کتاب کو نازل بھی فرمایا اور خود اس کتاب کی تلاوت بھی فرمائی۔ تو باقی کتابوں کی تلاوت نہیں فرمائی، لیکن جب باری قرآن کی آئی اللہ نے خود قرآن کی تلاوت فرمائی۔ شہداد کوٹ کے غیور مسلمانوں، میری وہ بہنیں جن کا آج درس نظامی کا کورس مکمل ہو رہا ہے، انہوں نے احادیث کے ذخیرے میں اس روایت کو پڑھا ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، خود بھی ان روایات کو پڑھا ہوگا کہ اس کائنات کو وجود بخشنے سے 1000 سال پہلے خدائے لم یزل نے فرشتوں کی مجلس میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب فرشتوں نے اس قرآن کی تلاوت کو سنا، زبان رب ذوالجلال کی تلاوت رب کی ذات فرما رہی ہے، سننے والے فرشتے ہیں، فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تو اس وقت مبارک بات پیش کی کہ وہ امت مبارک بات کے لائق ہے جس پر یہ قرآن آئے گا، وہ پیغمبر مبارک بات کے لائق ہے جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ امت مبارک بات کے لائق ہے کہ جو اس کو محفوظ کریں گے۔ تو قرآن کریم وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے باقی کتابوں کے مقابل میں اس کی تلاوت خود فرما کر قرآن کی عظمت کو بلند کر دیا، قرآن کے مقام کو بلند کر دیا۔ صرف بات وہاں تک نہیں، کائنات ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو طرح طرح کی نعمتیں مل جائیں گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربا ہر نعمت مل گئی، اب ایک ہی تمنا رہ گئی ہے، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور آپ کے سے قرآن کی تلاوت کو سن لیا جائے۔ کل قیامت کے دن جنت کی اس مقام پر رب ذوالجلال کی ذات خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ نے اس عظمت والی کتاب کو کائنات میں نازل فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں، جتنے بھی صحائف ہیں، وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ تورات بھی برحق کتاب، انجیل بھی برحق کتاب، زبور بھی برحق کتاب، قرآن بھی برحق کتاب۔ لیکن عظمت کا ایک اور پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر شہداد کوٹ کے مسلمانوں آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اذکار کے بہت سارے کلمات ہیں لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ ہم مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر کم و بیش 15 صحیفے نازل ہوئے۔ کون؟ حضرت آدم جو تمام انبیاء کے بھی جد اعلیٰ ہے، کل کائنات کے انسانوں کے جد اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اس جد اعلیٰ پر صحائف کو نازل فرمایا، لیکن ان صحائف کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحائف کو نازل فرمایا، حفاظت اپنے ذمے نہیں لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا،
फरमाया, लेकिन हिफाजत अपने जिम्मे नहीं ली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाज़िल फरमाया, लेकिन हिफाजत अपने जिम्मे नहीं ली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाज़िल फरमाया, हिफाजत अपने जिम्मे नहीं ली है। लेकिन मुसलमानों, सिंध के गज्जूर मुसलमानों, बाबुल इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों, जब बारी आई उस आखिरी पैगंबर की, जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब बारी आई सरवरे कौनैन की, जब बारी आई रसूलुस सकलैन की, जब बारी आई शफीउल मुज़नबीन की, जब बारी आई रहमतुल लिल आलमीन की, तो खालिक़े कायनात ने उस किताब को उस पर नाज़िल फरमाया, ऐलान कर दिया, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस कुरान को नाज़िल हमने किया, इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। नारा तकबीर, शारे कुरान, शारे सहाबा, नारा तकबीर। अजीज़ान मोहतरम, इतनी अज़मतों वाली किताब, दुनिया की किताबें तो अपनी जगह पर जो आसमानी किताबों की भी सरदार बनकर आई, सवाल ये है, अल्लाह ने इस किताब को नाज़िल पैगंबर पर फरमाया, पैगंबर की जिम्मेदारी क्या लगाई, ड्यूटी क्या लगाई, उस नबी को मबूस क्यों फरमाया। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किस मकसद के लिए किया। तवज्जो चाहता हूँ, मैंने चौथे पारे की एक आयत पढ़ी, उस आयत में अगरचे बहुत सारे मज़ामीन हैं, मैं सिर्फ इस नुक्ते को लेना चाहता हूँ। अल्लाह ने पैगंबर की बेसत की यहाँ 4 मकासद जिक्र फरमाए, उनमें से एक मकसद कुरान करीम की तिलावत को आम करना है, दूसरा मकसद कुरान की तालीम यानी कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर, कुरान की लुगात, कुरानी अहकामात, कुरान के असरार और रमूज को उम्मत के सामने वाज़ेह करना है, उम्मत के सामने हिकमत की चीज़ों को खोल कर बयान करना है। वो उम्मत जो कुफ्र की वजह से, शिर्क की वजह से, रसूमात की वजह से जंग आलूद हो चुकी है, उनके दिलों का तज़किया करना अल्लाह ने पैगंबर को इस मकसद के लिए भेजा। पहला मकसद कुरान की तिलावत को आम करना है। पैगंबर के आने का पहला मकसद कुरान की तिलावत को क्या करना है, आम करना है। मैंने अर्ज़ किया इस आयत के हवाले से, वैसे तो हदीस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस आयत में जो 4 चीज़ें जिक्र फरमाई, उनमें से पहली चीज़ कुरान की तिलावत को आम करना है। तवज्जो चाहता हूँ, मैंने अर्ज़ किया इस कायनात को वजूद बख्शने से पहले खुद रब्बे जुल जलाल ने कुरान की तिलावत फरमाई। ये कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया, आसमान दुनिया से 23 साल के अरसा में मेरे पैगंबर के कल्बे अतहर पर नाज़िल हुआ। पैगंबर चलते फिरते कुरान की तिलावत करते थे, नमाज में खड़े होकर कुरान की तिलावत करते थे, मजलिस में बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। रिवायात के अंदर आता है बस औकात रात को पैगंबर मुसल्ला बिछाकर खड़े हो जाते, एक एक आयत को पूरी पूरी रात पढ़ते रहते और आंसू बहाते रहते। तवज्जो चाहूंगा, ये वो कुरान है जिसकी तिलावत रब ने फरमाई, ये वो कुरान है जिसकी तिलावत खुद पैगंबर ने फरमाई, ये वो कुरान है जिस पैगंबर ने इस कुरान को हजरत सिद्दीक अकबर को पढ़ाया, हजरत फारूक आजम को पढ़ाया, हजरत उस्मान गनी को पढ़ाया, हजरत अलीउल मुर्तजा को पढ़ाया, हजरत तलहा
जुबैर को पढ़ाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पढ़ाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को पढ़ाया, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन को पढ़ाया, हजरत अमीर हमजा को पढ़ाया। ये सहाबा की जमात है। और फिर सहाबा भी चलते फिरते कुरान को पढ़ते हैं, नमाजों के अंदर कुरान को पढ़ते हैं, नवाफल में कुरान को पढ़ते हैं। उम्महातुल मोमिनीन को कुरान पढ़ाया, वो मुसल्ला बिछाकर रात को कुरान पढ़ रही है, अल्लाह की बारगाह में खड़ी है। शहदाद कोट के गजूर मुसलमानों, मैंने भी कलमा पढ़ा है, आपने भी कलमा पढ़ा है। जितना मर्दों का मजमा है, शायद इसी तरह खवातीन का मजमा भी होगा। मेरी बड़ी उम्र की माएँ भी होंगी, मेरी बहनें भी होंगी, मेरी मासूम बच्चियां भी होंगी। आखिर हम भी मुसलमान हैं, हम भी पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का कलमा पढ़ते हैं, हम भी अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, हम भी अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ते हैं। मुझ समेत हम सब अपने गिरबान में जरा झांक कर देखें, हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज कुरान की तिलावत करते हैं। क्या मुसलमानों, कुरान इसलिए आया था जब किसी की रूह न निकल रही हो, तकलीफ के अंदर हो, जाओ यार मौलवी साहब को बुला कर लाओ सूरह यासीन पढ़े ताकि इसकी रूह जल्दी निकल जाए। आप तो बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, हमने तो वो हालात भी यहाँ के सुने और बाज़ मज़ामीन में पढ़े कि बाज़ लोगों ने अपनी बच्चियों की शादियाँ कुरान से कराई, इसलिए कि अगर बेटी का रिश्ता कहीं और दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अगला आदमी विरासत का यहाँ आकर दावा कर दे और मेरी जायदाद तकसीम हो जाए। बड़ी माजरत के साथ कहीं कत्ल हो जाता है, ख़वातीन जिरगे में जाती हैं तो कुरान लेकर जाती हैं। उस आदमी के पास कुरान का जिरगा ले जाया जाता है जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा। जिसको कुरान खोल कर दिया जाए तो वो शायद एक सतर भी न पढ़ सके, हो सकता है अपने आप को मुसलमान कहलवाता हो, लेकिन मेरी माएँ बहनें अब कुरान को जिरगे के तौर पर लेकर जाती हैं। मेरे मुसलमान बुजुर्ग, मेरे मुसलमान भाई कहते हैं जनाब और कुछ नहीं, दो जहां की किताब लेकर आपके दरवाजे पर आए हैं। क्या कुरान सिर्फ इसीलिए आया था कि मुर्दों को इसको बख्शवाया जाए? क्या इसीलिए आया था कि इसको उठाकर जिरगों में पेश किया जाए? क्या कुरान इसीलिए आया था कि इसकी कस्में उठाई जाएं, झगड़ा हो जाए तो कुरान पर फैसला कर दिया जाए? कुरान पर फैसले का मतलब हाथ रख कर फैसला कर दिया जाए। कुरान मुसलमानों इसलिए नहीं आया, कुरान इसलिए आया है कुरान पर ईमान भी रखा जाए, कुरान की तिलावत भी सीखी जाए। कुरान के अंदर तौहीद का जिक्र है, अकीदा तौहीद वाला होना चाहिए। कुरान के अंदर रिसालत का जिक्र है, रिसालत पर ईमान होना चाहिए। कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है, नमाज अमल में होनी चाहिए। कुरान के अंदर रोजे का जिक्र है, हज ज़कात का जिक्र है। कुरान के अंदर दूसरे के हुकूक को पूरा करने का जिक्र है। ये अमाल मेरी और आपकी जिंदगी में होने चाहिए। कुरान के अंदर माँ बाप के आदाब का जिक्र है, ये आदाब मेरी और आपकी जिंदगी में होने चाहिए। आज क्या है, मेरा नौजवान भाई उठकर, मेरी नौजवान बहन उठकर अपने माँ बाप के गिरबान को पकड़ती है और घर से निकाल देती है, माँ बाप की पिटाई लगा देती है। अगर माँ बाप किसी चीज का मशवरा देना चाहे तो ग्रेजुएट मेरा भाई कह देता है, ओ अम्मी अब्बू आपका दौर गुजर गया, आप पुराने जमाने के लोग थे, अब हमारा दौर है, आप खामोश रहे, अपनी जगह पर रहे, अब हमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है। इस्लाम ने तो ये अदब नहीं सिखाए। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़िल वला तनहरहुमा, फरमाया कि जब वालिदैन
کسی چیز کے بارے میں کہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے اوپر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف نہ کہو کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ ایک صاحب نے لکھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ باہر مزدوری کر رہا ہے، انتہائی تھک کر گھر پر پہنچا، ابھی بیٹھا نہیں ہے، اماں نے کہہ دیا بیٹا فلاں کام کر کے آ جاؤ، کہا اس کی طبیعت پر انکار تو دور کی بات ہے، اس کی زبان پر یہ لفظ بھی نہیں ہونے چاہیے اف کتنا مشکل کام ہے، یہ جائے کہ وہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا اس کی زبان پر یہ لفظ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آج میرے نوجوان بھائی، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کو کس حال میں آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، آپ کو پوسا، آج یہ کہہ رہے ہو؟ میرا پڑھا لکھا بھائی کہہ دیتا ہے کون سا ہم پر احسان ہے، ہماری پرورش کرنا تو آپ پر لازم تھا، ہماری پرورش کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے، ہم نے ان کو جدید تعلیم کی طرف دھکیل دیا۔ ہم جدید تعلیم کا انکار نہیں کرتے، میرے اکابر جدید تعلیم سے منع نہیں فرماتے، آپ دنیا کا کوئی ہنر سیکھیں، آپ دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کریں، علماء دیوبند ہمارے اکابر نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے اچھی بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، آپ اس کو کمپیوٹر کا ماسٹر بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے اکابر یہ فرماتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو لیکن پہلے مسلمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ سرجن ہو، وہ نمازی ہو، وہ سرجن ہو، وہ روزہ دار ہو، وہ سرجن ہو، وہ حلال و حرام کے درمیان کی تمیز کو جانتا ہو، وہ سرجن ہو، وہ پاک اور ناپاک کو سمجھنے والا ہو۔ آپ کا بیٹا پائلٹ ہے، آپ کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آپ کا بیٹا بہت بڑا انجینئر ہے، کوئی انکار نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کا بیٹا دنیا کے ٹاپ کے انجینئروں میں ہو لیکن اس کے چہرے پر نبی کی سنت ہونی چاہیے، اس کا لباس پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل پیغمبر کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی انجینئر بنے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت مرد پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے، عورت پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ضروریات دین حاصل کرو، دنیا کے کسی شعبے میں بھی چلے جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، اسلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، ایک ہے قرآن پر ایمان لانا، دوسرا ہے قرآن کی تلاوت کو سیکھنا، تیسرا ہے قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنا، چوتھا ہے قرآن کریم پر خود عمل کرنا، اور پانچواں ہے اس دھرتی پر اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری میں ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کی تلاوت صحابہ کو سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ بولتے جائیے، سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ ترجمہ اور احکامات بتلائے کہ نہیں بتلائے؟ صحابہ کرام نے خود اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اس قرآن کے پیغام کو لے کر وہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے کہ نہیں پھیلے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے عرب کی دھرتی پر اس قرآن کے نظام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ جی بلند آواز سے، اللہ کے پیغمبر نے اسلامی ریاست قائم کی کہ نہیں کی؟ یہ بڑا سخت سا جملہ ہے،
یہاں آ کر بڑے بڑے نمازی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، حاجی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تقوی دار سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لا الہ الا اللہ دین کا کام ہے، قرآن کی تلاوت دین کا کام ہے، احادیث کا پڑھنا پڑھانا دین کا کام ہے، مدرسہ چلانا دین کا کام ہے، میدان جہاد میں ضرورت آ جائے تو یہ بھی دین کا کام ہے، یہ تمام شعبے دین کے کام ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، مولوی کہتا ہے مجھے حکومت چاہیے، مولوی کہتا ہے میں صدر بننا چاہتا ہوں، مولوی کہتا ہے میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، مولوی کہتا ہے میں اسمبلی تک جانا چاہتا ہوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ وزیر بننا یہ کون سا دین ہے؟ صدر بننا یہ کون سا دین ہے؟ اداروں میں جانا یہ کون سا دین ہے؟ توجہ چاہوں گا، جہاں جہاں علماء اس منصب پر آئے ہیں، علماء نے اپنا کردار واضح کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، اللہ کے پیغمبر نے بیٹھ کر قرآن پڑھایا، اللہ کے پیغمبر نے احادیث پڑھائی، اللہ کے پیغمبر نے دینی احکامات کو سکھایا، اللہ کے پیغمبر نے میدان جہاد کے اندر جہاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تکالیف کو جھیلا، اللہ کے پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہ تمام کام اللہ کے پیغمبر نے کیے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ دین کے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلند آواز سے، یہ دین کے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب یہ سب کام دین کے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی دھرتی پر اسلامی ریاست کو قائم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جی بلند آواز سے، اللہ کے نبی نے اسلامی حکومت بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ اللہ کے پیغمبر 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر اس منصب پر آئے، 2 سال کچھ عرصے کے بعد آپ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، 10 سال کے بعد وہ چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی آئے، 12 سال کے بعد وہ چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلامی ریاست کے لیے محنت کرنا، اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرنا، قرآنی نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا یہ دین کا کام نہ ہوتا تو پیغمبر اسلامی ریاست کو قائم نہ فرماتے، یہ دین کا کام نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر اس منصب کو نہ سنبھالتے، یہ دین کا کام نہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم اس میدان کے اندر کام نہ کرتے، اگر یہ دین کا کام نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اس کام کو نہ کرتے۔ وہ کون فاروق اعظم کہ آج انگریز بھی کہتا ہے، آج دشمن بھی کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق کو 10 سال مزید حکومت مل جاتی تو اس دھرتی سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو کیا خیال ہے جہاں کسی مردے کو بخشوانے کے لیے لوگ قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، تیجے کی رسم ہے، 10ویں کی رسم ہے، 40ویں کی رسم ہے، ان رسموں کو بھی ادا کیا جاتا ہے، جہاں قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے لایا جاتا ہے، جہاں قرآن کو اپنے جرگوں میں لایا جاتا ہے، کیا یہ قرآن اس نظام کے نفاذ کے لیے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جی آیا ہے۔ تو اس قرآن کے نظام کو کیا خیال ہے وہ لوگ نافذ کریں گے جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں؟ کیا اس قرآنی نظام کو وہ نافذ کریں گے جنہوں نے انگریز کے قانون کو پڑھا ہے، جنہوں نے دہریوں کے قوانین کو پڑھا ہے، جنہوں نے کمیونسٹوں کے قانون کو پڑھا ہے، جنہوں نے سوشلسٹوں کے قانون کو پڑھا ہے؟ مسلمانوں، یہ دھرتی اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے۔ اس دھرتی پر جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گا امن قائم نہیں ہو سکتا، قرآن کا نظام نہیں آئے گا ماں باپ کی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی، قرآن کا نظام نہیں آئے گا تو قاتل دن دناتا پھرتا رہے گا، قرآن کا نظام نہیں آئے گا
تو میری ماں بہن کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ آج تو وہ جدید طبقہ آ رہا ہے، آپ نے تو پچھلے دنوں میں خواتین کا عالمی دن منایا، ہائے افسوس اس دھرتی پر خواتین اس حال میں آئی، اس دھرتی پر خواتین اس کیفیت میں آئی جو نیم برہنہ لباس پہن کر آئی اور کہا میرا جسم میری مرضی ہے۔ آپ نے اس پر بڑا کلام سنا، کیا میری ماؤں بہنوں کا یہی طریقہ رہ گیا تھا؟ کیا ان کے لیے اور کوئی سلیقہ نہیں تھا؟ یہ حالات کیوں پیش آئے؟ عورت گھر سے بغیر پردے کے کیوں نکلی؟ آج باپ اپنی بیٹی پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ آج بھائی اپنی بہن کو عام معاشرے کے سٹیجوں پر دیکھ کر کیوں برداشت کر رہا ہے؟ آج میری بہن، آج میری بہن، آج میری ماں سٹیج کی زینت بنی ہوئی ہے، غیر محرم اس پر نگاہ ڈال کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور میرا مسلمان بھائی اور میرا مسلمان بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی بیٹی غیروں کی نگاہ کے سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے حمیتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ آج ہماری بیٹی، آج ہماری بہن، آج ہماری ماں دوسرے کی نگاہ کا سکون بن جائے، پھر تو ہمیں چلو میں پانی لے کر ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مسلمانوں کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کن صحابہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے؟ کن اہل بیت کی عظمت کی ہم گن گاتے ہیں؟ کن اکابر کے ہم حالات کو پڑھتے ہیں؟ کن اکابر نے اس دین کے لیے قربانیاں دی جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں؟ اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آؤ، یہ جتنے بھی ترقی کی طرف لوگ لے جا رہے ہیں، ترقی سے انکار نہیں، لیکن ترقی اگر دین کے راستے سے ہوگی تو اس کو ترقی کہا جائے گا۔ اگر قرآن کو سائٹ پر کر کے، پیغمبر کی شریعت کو سائٹ پر کر کے اگر کسی ترقی کی منزل کی طرف جاؤ گے، وہ ترقی نہیں ہوگی، وہ تنزلی ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، وہ گندگی کے اندر جا کر گرنا ہوگا۔ آؤ مسلمانوں، اس پرفتن دور میں، اس پرخطر حالات کے اندر آؤ، ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، ان مدارس کو مضبوط کرو، ان دینی مراکز کو مضبوط کرو، میدان جہاد کے عمل کو زندہ کرو۔ انشاءاللہ جب قرآن پر ایمان کے ساتھ میرے اور آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی تو اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، دل کو سکون ملے گا۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر کے اندر نورانیت آئے گی۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر کے اندر رحمت و سکون آئے گا۔ کیا خیال ہے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا رواج بناؤ گے؟ قرآن کی تلاوت کو سیکھو گے؟ جہاں قرآن پڑھائے جا رہے ہیں ان مراکز کو مضبوط کرو گے؟ جب یہ حالات ہوں گے انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی قوت بھی اہل حق کے اس راستے کو روک نہیں سکتی ہے۔ میں اتنی گزارش کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، اگر تحفظ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ماں بہن کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتے ہو تو آؤ اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، پیغمبر کی شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ، عظمتوں والی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جہاں کتاب بلند ہے آپ جڑیں گے تو آپ بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میرے اکابر کا سلسلہ ہے، یہ مدارس کا ایک جال ہے، انشاءاللہ یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ دشمن چاہتا ہے یہ مدارس بند ہو جائیں، دشمن چاہتا ہے یہ مساجد بند ہو جائیں، دشمن چاہتا ہے آنے والی نسلیں قرآن کو نہ پڑھیں، احادیث کو نہ پڑھیں۔ یہ ان کی بھول ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے رب پر کامل یقین ہے، یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ قرآن غالب ہو کر رہے گا، یہ اسلام غالب
غائب ہو کر رہے گا۔ اٹھو پھر قوت اسلام سے دنیا کو ہلا دو، اٹھو پھر قوت اسلام سے دنیا کو ہلا دو، پھر غیرت اسلاف سے دنیا کو جگا دو۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔